الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، یہ چند بچے ہیں جو آپ کو کچھ سوال جواب اسلامی معلومات کے تحت بچے سے میں کچھ سوال کروں گا اور انشاءاللہ انہوں نے جو سیکھا ہے اس کو جواب دیں گے۔ تو چلیے آئیے۔ فیضان سوال: اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آسمان و زمین ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، دوسرا کوئی عبادت مستحق نہیں۔ وہی سب کو روزی دیتا ہے، امیری غریبی عزت و ذلت سب اسی کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو برہو کہنا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے شان میں ایسا لفظ بولنا کفر ہے۔ بے شک۔ اچھا، سوال ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، یا پھر اس طرح کہتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے نیچے پنچ ہے، تو ایسا بولنا کیسا ہے؟ یہ سب جملۂ گمراہی کے ہیں، مسلمانوں کو ان چیز سے نہایت بچنا ضروری ہے۔ بے شک۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے، کیوں منع ہے؟ بے شک۔ چلیے، آپ سے سوال یہ ہے کہ فرشتے کیا چیز ہیں؟ فرشتے انسان کی طرح ایک مخلوق ہے، لیکن وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ جتنے کام خدا تعالیٰ نے ان کے سپرد کیے ہیں بس اسی میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے انسان کا اچھا برا لکھتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اور کچھ فرشتے مردوں سے سوال پوچھتے ہیں، جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سے فرشتے ہیں، جن میں سے 4 فرشتے بہت مشہور ہیں۔ اول حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں۔ دوسرا حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ تیسرا حضرت میکائیل علیہ السلام جو پانی برساتے ہیں اور روزی پہنچاتے ہیں۔ چوتھا حضرت اسرائیل علیہ السلام جو لوگوں کی جان نکالتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ان کو دیجیے۔ اب آپ بتائیے کہ خدا تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ جواب: خدا تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں نازل ہوئی ہے۔ بڑی کتاب کو کتاب، چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں۔ ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ اول توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ دوسرا زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تیسرے انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ چوتھے قرآن مجید جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا پورا قرآن مجید ایک دفعہ نازل ہوا یا تھوڑا تھوڑا؟ سوال: پورا قرآن مجید ایک دفعہ نازل نہیں، بلکہ ضرورت کے مطابق 30 برس تک تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ 23 نہ 30؟ 30 برس تک۔ 23 برس تک۔ ہاں۔ سوال: کیا قرآن مجید کی ہر سورت پر ایمان لانا ضروری ہے؟ ہاں، قرآن مجید کی ہر سورت اور ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایک ایمان کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ ایک آیت کا بھی انکار کرے تو کافر ہے۔ چلے، سبحان اللہ۔ اب ان کو دیجیے، ان سے قیامت کے بارے میں کچھ پوچھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں آپ کہ قیامت کسے کہتے ہیں؟ قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ وہ سینگ کی طرح ایک چیز ہوگی۔ سب آدمی اور جانور، چاند، سورج، یہاں تک کہ سور بھی ختم ہو جائے گی اور اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ محرم کی 10ویں تاریخ جمعہ کے دن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کیجیے۔ جب لوگ گناہ زیادہ کرنے لگے اور گناہ حرام کام کھلا کرنے لگے، ناچ گانا زیادہ ہونے لگے، بلڈنگ پہ بلڈنگ کھڑی ہونے لگے، تو سمجھ لو قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ سب ہونے لگا ہے نا؟ جی۔ چلیے، سوال: جو شخص قیامت کا انکار کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قیامت ہونا
قیامت قائم ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ہاں، قیامت حق ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بچوں نے بہت اچھے انداز میں سوال کے جواب، دینی باتیں اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور